عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے، اب چراغوں کو تو روشنی دے۔ یہ کیسٹ سر سید احمد خان کو بطور خراج عقیدت پیش ہے۔ ہمارا مقصد نئی نسل کو ہندوستان کے مشاہیر قوم اور عظیم شخصیات سے واقف کرانا، ان کی کارکردگی کو فروغ دینا اور قوم میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ کیسٹ ہر اس فرد کے نام ہے جو سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک کو قدر و عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سر سید احمد خان 5 ذی الحج 1232 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد کے دادا سید ہادی شاہ عالم کے دربار کے امراء میں شامل تھے۔ سید احمد کے والد سید متقی کا دربار شاہی میں بڑا رسوخ تھا۔ بادشاہ نے ان کو وزارت کی پیشکش کی، مگر سید متقی صاحب نے معذرت چاہی اور اپنے بجائے سید احمد کے نانا خواجہ فرید الدین کا نام پیش کیا۔ سید احمد کی والدہ عزیز النساء بیگم کے غیر معمولی کردار نے ان کی اپنی زندگی اور انداز فکر پر گہرا اثر ڈالا۔ بچپن کا ایک واقعہ، وہ جب 11 برس کے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کے ایک ملازم کو تھپڑ مار دیا۔ اس پر ان کی والدہ نے انہیں گھر سے باہر کر دیا۔ 3 دن بعد اس شرط پر گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جب تک کہ انہوں نے اس نوکر سے معافی نہیں مانگی۔ 1838 میں والد کا انتقال ہوا۔ 1839 میں بحیثیت نائب منشی کا عہدہ سنبھالا۔ 14 دسمبر 1841 کو مین پوری کے جج مقرر کیے گئے۔ 10 جنوری 1842 کو مین پوری سے تبدیل ہو کر فتح پور سیکری پہنچے۔ یہیں سے مختصر مذہبی رسالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنا شروع کیا۔ اپنے بڑے بھائی سید محمد خان کی سرپرستی میں صحافت کا پہلا تجربہ سید الاخبار کی شکل میں کیا۔ سر سید نے مذہبی، تاریخی اور علمی موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھی۔ ان کتابوں کے علاوہ انہوں نے بے شمار سیاسی اور اخلاقی مضامین علی گڑھ گیزٹ اور تہذیب الاخلاق کے ذریعے شائع کیے۔ ان کی کتابوں میں آثار سنادید، آئین اکبری، خطبات احمدیہ اور اسباب بغاوت ہند قابل ذکر ہیں۔ 1857 کی بغاوت ہوئی تب سید احمد بجنور میں تھے۔ انہوں نے تقریباً 20 انگریزوں کی جان بچائی، لیکن جب گھر پہنچے تو دہل گئے۔ ان کے سارے قریبی رشتہ دار مارے جا چکے تھے۔ خود ان کی والدہ استبل میں روپوش تھیں۔ ان کو کئی دن تک پینے کو پانی نہیں ملا اور چند ہفتوں میں اللہ کو پیاری ہوئی۔ اس وقت سید احمد خان کی عمر 40 سال کی تھی۔ غدر، جو ہندوستان کو انگریزوں کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کی پہلی کوشش تھی۔ غدر، جس نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا چھوڑا۔ غدر 1857۔
برطانوی سامراج نے سارے ملک کو انتقامی آگ کے شعلوں میں جھونک دیا تھا. ہزاروں معصوم اور بے گناہ انسان ظلم اور بربریت کا شکار ہو گئے. نہ گور ہے، نہ کفن ہے، نہ رونے والے ہیں. اس غدر نے مسلمانوں کو کہیں کا نہ رکھا. مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز. غم اور مایوسی کی گھٹائیں ہر طرف سے انڈی چلی آ رہی ہیں. زندگی ایک بوجھ بن چکی ہے، تاہم سینوں میں کانٹا سا کھٹک رہا ہے. ایسے میں ایک اللہ کا بندہ سید احمد جب اس موج خون کو سر سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. مصلحت خاموش اشارہ کرتی ہے کہ گھر میں بیٹھو اور ہونٹوں کو سی لو. سہولت پسندی چپکے سے کان میں کہتی ہے کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور ان مصیبتوں سے چھٹکارا پاؤ. لیکن نہیں، سید احمد نے نا امیدی میں امید کی کرن کے ساتھ علم کی شمع کو تھامے، قوم کو اندھیرے گھب سے روشنی کی طرف لانے کے لیے سر سے کفن باندھ کر ایک سچے مرد مومن کا حق ادا کیا. سید احمد کی آپ بیٹی انہی کی زبان. غدر کے بعد نہ مجھ کو اپنا گھر لوٹنے کا رنج تھا، نہ مال و اسباب کے ضائع ہونے کا. جو کچھ رنج تھا اپنی قوم کی بربادی کا. آپ یقین کیجئے کہ اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے بال سفید کر دیے. یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنی قوم کو اس تباہی کی حالت میں چھوڑ کر کسی گوشے عافیت میں جا بیٹھوں. لیکن نہیں، میں نے ہجرت کا ارادہ ترک کیا اور قوم کی بھلائی کے لیے جد و جہد کی راہ اختیار کی. میرے دل میں رہ رہ کر یہ سوال اٹھتا کہ قوم کو اس زمانے کی ضرورت کے موافق تعلیم دینا اور یورپ کے علوم کا ان میں جاری کرنا اسلام کے خلاف ہے. مجھے جواب ملا کہ نہیں، مگر افسوس میری قوم کو یہ کیا ہو گیا ہے. ہائے افسوس، امرت تھوکتے ہیں زہر نگلتے ہیں. افسوس ہاتھ پکڑنے والے کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں، مگر مچھ کے منہ میں ہاتھ دیتے ہیں. مرجھائے ہوئے درخت کے جڑ میں پانی دینے کے بجائے اس کے پتوں پر پانی چھڑکتے ہیں اور سوکھے ہوئے چشموں میں سے نہریں کھود کر پانی لانے کی توقع کرتے ہیں. سر سید کی دوراندیش نگاہ نے اس راز کو جان لیا تھا کہ قوم کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے آراستہ نہ ہوں. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمان انگریزی جدید تعلیمی نظام اور سائنسی علم سے روشناس ہو جائیں. اس کے لیے انہوں نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. 1 اپریل 1869 کو سید احمد نے ولایت کا سفر کیا. پورے 17 مہینے وہ لندن میں رہے. ہر اس شخص سے ملاقات کی جس سے قوم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. 4 ستمبر 1870 کو وہ ہندوستان لوٹے. میں نے صرف اس خیال سے کہ کیا راہ ہے جس سے قوم کی حالت درست ہو، دور دراز کا سفر اختیار کیا. اپنے دور دراز کے سفر میں میں نے بہت کچھ دیکھا جو دیکھنے کے لائق تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جب میں نے کوئی عمدہ چیز دیکھی، جب کبھی عالموں اور مہذب آدمیوں کو دیکھا، جب کبھی علمی مجلسیں دیکھیں،
जहां कहीं उम्दा मकानात देखे, जब कभी उम्दा फूल देखे, जब कभी खेल कूद ऐश और आराम के जलसे देखे, यहां तक कि जब किसी खूबसूरत शख्स को देखा, मुझको हमेशा अपना मुल्क और अपनी कौम याद आई और निहायत ही रंज हुआ कि हाय हमारी कौम ऐसी क्यों नहीं। सर सैयद इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि जदीद उलूम और आलमगीर मालूमात को अगर अपने बस में करना है तो अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना ज़रूरी है, लेकिन उनकी नेक नियति को शक की निगाह से देखा गया। बदले में बदनामी मिली। अम्मा, ये सैयद अहमद तो कहता है कि हमारे बच्चे बहू बेटियां अब अंग्रेजी तालीम हासिल करेंगे। लाहौर वला कुव्वत। सुना है जनाब अब बनारस छोड़कर विलायत के दौरे पर हैं। मक्के के बदले लंदन के हज को जाते हैं। लंदन जाकर टकसाली क्रिस्तान बनकर आएंगे। ईसाइयों के हाथ की गर्दन मरोड़ी मुर्गी मजे ले लेकर खाएंगे। अब तो मजे है लाट साहब के, काम का काम, कौम का नाम। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। लंदन से दिल्ली आए हैं 10 यौम के लिए, ये जहमतें उठाई फकत कौम के लिए। लंदन से आते ही सर सैयद ने एक रिसाला तहजीबुल अखलाक के नाम से जारी किया। मकसद ये था कि कौम को उसकी पस्ती का एहसास दिलाएं और तौहम परस्ती की तारीक दुनिया से निकालकर तरक्की की राह दिखाएं। वो कहते थे, मैंने तहजीबुल अखलाक इस वास्ते जारी किया कि हिंदुस्तान के जो दिल मुर्दा हो गए हैं उनमें कुछ तहरीक लाई जावे। हिंदुस्तान की हालत एक बंद पानी की सी हो गई है जिससे तरह तरह के नुकसानात का अंदेशा है। इस वास्ते एक चप्पू की जरूरत है जो इसको हिला दे। नासाजगार हालात के बावजूद 24 मई 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली। ए मियाँ इधर आओ। हाँ हाँ, तुम भी इधर आओ। ये नवाब तो सैयद अहमद का मुरीद निकला। सुना मियाँ तुमने कुछ सैयद अहमद के नए मदरसे के बारे में? अब अपने बाप दादा के इल्म को छोड़कर फुरंगियों की जुबान सीखेंगे हमारे बच्चे। हाँ बड़े मियाँ, सैयद अहमद तो कहता फिरता है कि अगर हमको आगे बढ़ना है और फिरंगियों के साथ तरक्की करना है तो अरबी और फारसी के साथ साथ जदीद इल्म भी सीखना होगा। मियाँ पागल है, पागल। फुरंगियों को हिंदुस्तान से निकालने के बजाय उनके उलूम सिखाना चाहता है। क्या समा गया है इसके दिमाग में नहीं मालूम। और ताज्जुब इस बात पर है कि कुछ लोग इसकी बातों में भी आ गए हैं, मरूब हो गए हैं। विलायत से शेख जी। बिल्कुल सही फरमाया। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। बिल्कुल सही फरमाया भाई। जाहिर हुई कमेटी वो कॉलेज की एक लकीर, आखिर इसी लकीर के सब हो गए फकीर। एक तरफ मुखालिफत की इब्तिदा हुई तो दूसरी तरफ चाहने वाले भी हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो मिर्ज़ा, सब खैरियत है? सैयद अहमद की कुछ खबर? मालूम हुआ है कि वो लंदन से सीधे इलाहाबाद आए हैं। नवाब साहब, इसी सिलसिले में तो हाजिर हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सैयद अहमद के गहरे दोस्त हैं। सैयद अहमद के मुताल्लिक ही आपके नाम ये खत लाया हूँ।
سید احمد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ذرا پڑھ کر سنانا، مخالفت ہی میں ہوگا۔ ہاں لکھا ہے، کوئی سید احمد سے نہ ملے اور ان کے ساتھ نہ کھانا کھاوے، اور جو ایسا کرے گا وہ دائرہ اسلام اور جماعت اہل اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بھائی یہ تو انتہا ہو گئی، خدا مارے یا چھوڑے، سید احمد کافر ہو یا مسلمان، مجھ سے تو نہ ہو سکے گا کہ میں سید احمد خان سے نہ ملوں اور ان کے ساتھ کھانے اور کھلانے سے پرہیز کروں۔ خدا کے فیصلے نیتوں پر ہوتے ہیں، نیک نیتی اور خلوص ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سید احمد کی تحریک کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کے رفقائے کار نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان میں الطاف حسین حالی، ذکاء اللہ خان، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی اور ان کے خاص دوست محسن الملک، ان کے علاوہ وقار الملک، نواب سید محمود، زین العابدین، مولوی سمیع اللہ خان، مولوی چراغ علی، مولوی مشتاق حسین اور راجہ جے کشن داس جیسے کئی باشعور حضرات شامل تھے۔ بالآخر جیت ان کے خلوص، لگن اور بصیرت کی ہوئی۔ بڑے میاں، سید احمد تو تعلیم میں نئی سوچ اور نئی روشنی لانا چاہتے ہیں۔ میں ان کے خیالات سے متاثر ہوں اور متفق بھی۔ آپ کیوں ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ نواب صاحب، میں بھی آپ سے اتفاق رکھتا ہوں۔ آج مسلمانوں کو اردو عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی، سائنس اور جدید تعلیمی نظام سے پوری طرح استفادہ کرنا چاہیے۔ اس نئی روشنی کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ آپ بس بھی کرو، اب رہنے دو، جانے دو۔ کر لی ہے خوب میں نے نئی روشنی کی جانچ، مجھ سے بہت نہ کیجئے۔ اب آپ 3-5۔ میاں آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، میرا دل کہتا ہے سید حق پر ہے۔ اب تو ان کا کالج بھی خوب چل نکلا ہے۔ ان کے ہم خیالوں میں اضافہ تو ہوا، لیکن لوگوں کے غصے اور نفرت میں کمی نہ آئی۔ کسی کو جوتے مارنے چاہیے، جوتوں کا ہار پہننا چاہیے۔ بد ذہن ہو گیا ہے، چندہ مانگتا ہے، یہ سر پھرا بالکل صحیح فرمایا۔ اے میاں عبداللہ، ان بچوں کو کہاں لے جا رہے تھے؟ میں ان بچوں کو سید احمد خان کے مدرسہ علوم میں داخل کرنے جا رہا تھا۔ اچھا، کیا آپ لوگوں نے اس نئے مدرسے کے بارے میں کچھ نہیں سنا؟ بہت ہی اچھا مدرسہ ہے، وہاں کی تعلیم جدید طرز پر ہو رہی ہے۔ تو حضور والا سارے محلے کے بچوں کو اس مدرسے میں داخل کروانے جا رہے تھے۔ ہاں، کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے معصوم بچے اپنی زبان چھوڑ کر فرنگیوں کی زبان سیکھیں گے؟ لعنت ہے سید احمد پر، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور ہماری اولاد کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کافر ہے، کافر، کفار کی زبان پڑھانا چاہتا ہے۔ ملحد، فاسق، بھلائی کی یار میں برائی پھیلا رہا ہے۔ خبردار، جو تم نے ہمارے محلے کے بچوں کو اس اسکول میں داخل کروایا تو یاد رکھنا، آئندہ ایسی حرکت کی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو تم جا کر پڑھو اس اسکول میں، بڑے آئے جدید طرز کی تعلیم دینے۔ ارے بھائی، یہ سید احمد تو اب بدعقیدہ ہو گیا ہے، لا حول ولا قوت۔ میں فرض کرتا ہوں کہ میں بدعقیدہ ہوں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کافر مرتد آپ کی قوم کی بھلائی پر کوشش کرے تو کیا آپ اس کو اپنا خادم، اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں گے؟ آپ کے لیے دولت سرائے بنانے میں، جس میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں، اور آپ کے لیے مسجد بنانے میں، جس میں آپ خدائے واحد کا نام پکارتے ہیں، چوہڑے، چمار، کلی،
काफिर, बुत परस्त, बदअकीदा सब मजदूरी करते हैं, मगर आप न कभी उस दौलत खाने के दुश्मन होते हैं और न कभी उस मस्जिद को मुनहदम करने पर आमादा होते हैं। बस आप मुझको भी इस मदरसे उलूम के कायम करने में एक कुली चमार के मानिंद तस्वुर कीजिए और मेरी मेहनत और मशक्कत से अपने लिए घर बनने दीजिए, और इस वजह से कि इसका बनाने वाला या उसमें मजदूरी करने वाला एक कुली चमार है, खुदारा अपने घर को मत ढाइए। 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया। तब उन्होंने कहा, आज जो हम बीज बो रहे हैं कल वो एक बड़ा दरख्त बन जाएगा, जिसकी शाखें बरगद के दरख्त की तरह जमीन में नई और मजबूत जड़ें भेजेंगी। ये कॉलेज एक वक्त में शायद जो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगा और उसके तलबा मुल्क के इस कोने से उस कोने तक आजादाना इल्मी जुस्तजू, कुशादा दिली, बर्दाश्त और ऊंचे अखलाक को फैलाने का जरिया बने। मोहम्मदन कॉलेज न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए कायम किया गया। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मदरसे उलूम के कायम करने में मदद की। इस मदद में मुसलमानों का इस कदर मशकूर नहीं जितना कि हिंदुओं का हूं, जिन्होंने बतौर खैरात के अपने भाइयों की मदद की। मदरसे की दीवारों और मेहराबों पर बहुत से हिंदुओं के नाम लिखे हैं, जिससे हमेशा को ये यादगार कायम रहेगी कि हिंदुओं ने अपने मुसलमान भाइयों की किस फैयाजी से मदद की थी। इस कॉलेज में हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर वजीफों के मुस्तहक हैं और दोनों की निस्बत बतौर बोर्ड के एकसां तौर पर सुलूक किया जाता है। ए हिंदू, ए मुसलमान, मैं तुम दोनों को मिसल अपनी दो आंखें समझता हूं। मैंने बारहा कहा है और फिर कहता हूं, हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानिंद है जिसके खूबसूरत और रसीली दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर वो दोनों आपस में निफाक करेंगे तो वो प्यारी दुल्हन महंगी हो जाएगी। हिंदू और मुसलमान यहां इस तरह आबाद हैं कि एक का घर दूसरे से मिला है, एक की दीवार का साया दूसरे के घर में पड़ता है। मुसलमानों ने हिंदुओं की बहुत सी रस्में इख्तियार कर लीं, हिंदुओं ने मुसलमानों की सैकड़ों आदतें ले ली, यहां तक कि हम दोनों आपस में मिले और हम दोनों ने मिलकर एक नई जुबान उर्दू पैदा कर ली, जो न हमारी जुबान थी न उनकी। क्या इसी जमीन में तुम दफन नहीं होते? क्या इसी घाट पर जलाए नहीं जाते? एक दूसरे के बगैर चारा नहीं। बस अगर हम इस हिस्से से जो कि हम दोनों में खुदा का हिस्सा है कता नजर करें, और दर हकीकत हिंदुस्तान में हम दोनों बाएतिबार अहले वतन होने के एक कौम हैं, और हम दोनों के इत्तेफाक और बाहमी हमदर्दी और आपस की मोहब्बत से मुल्क की और हम दोनों की तरक्की मुमकिन है, और आपस के निफाक और एक दूसरे की बदख्वाही से हम दोनों बर्बाद होने वाले हैं। अफसोस, अफसोस उन लोगों पर जो इस नुक्ते को नहीं समझते।
سید احمد ہندوستان کے ایک عظیم سپوت تھے. انہوں نے ساری زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دی. قومی خدمت کے جتنے کام کیے ان میں ہندو مسلم اس کا کبھی امتیاز نہیں کیا. لیکن جب سرکاری دفتروں اور مدارس سے اردو خارج کرنے کی تحریک چلی تو سید احمد کے دل کو بڑی ٹھیس لگی اور بہت صدمہ ہوا. انہوں نے اردو مخالف تحریک کو ہندو مسلمان نفاق کی ابتدا قرار دی اور شر پسندوں نے بھی اس نفاق کے بیج کو پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنے وطن میں قومی خدمت کے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا: کاش میرے وطن میں بھی ایسے لوگ ہوتے جو قومی خدمت کو ذاتی نام و نموز سے علیحدہ رکھتے اور وطن کی خدمت کا جذبہ ذاتی منفعت پر غالب آ جاتا. وہ ایک انقلابی کی طرح اپنے ملک میں تعلیم کا نیا خاکہ لانا چاہتے تھے جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے. وقت کم ہے اور کام زیادہ. نہ مجھ میں قوت ہے کہ سورج کو ٹھہرا کر دن کو بڑھا دوں اور نہ یہ طاقت ہے کہ سورج کو نکلنے سے باز رکھ کر رات کو وسعت دے دوں. زمانے کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنی تحریک کو جاری رکھا. سید احمد کی مخالفت میں اب اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ کوئی اور ہوتا تو گوشہ نشین ہو جاتا. ان کی جان لینے کی دھمکیوں کے گمنام خطوط آنے لگے. اگر آئندہ تم اپنی گاڑی میں سوار ہو کر کوٹھی سے باہر نکلے تو تمہاری خیر نہیں. میں بندوق مارے بغیر ہرگز نہ رہوں گا. انہوں نے ان دھمکیوں کا کبھی کچھ خیال نہیں کیا. اب مخالفت ہزاروں عام لوگوں کا مشغلہ بن گئی. بہتان لگانے کی ساری حدیں پار کر لیں. تمہیں کچھ پتا بھی ہے سید احمد نے اپنا سر 10,000 روپیوں میں انگریزوں کے ہاتھ بیچ دیا. کیا کہتے ہو؟ یقین نہیں آتا. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعد مرنے کے انگریز ان کا سر کاٹ کر لندن لے جائیں گے اور لندن کے عجائب خانے میں رکھیں گے. ایک دفعہ یہی سر بیچنے کا تذکرہ سید احمد کے سامنے ہوا تو انہوں نے نہایت کشادہ دلی کے ساتھ فرمایا: جو چیز خاک میں مل کر خاک ہونے والی ہے اس کے لیے اس سے زیادہ کیا عزت ہو سکتی ہے کہ دانش مند لوگ اس کو روپیہ دے کر خریدیں اور اس کی قیمت کا روپیہ قوم کی تعلیم میں کام آوے. جو جو مخالفت بڑھتی گئی ان کے حوصلے مضبوط ہوتے گئے مگر ان مخالفتوں سے کبھی ان کے دل میں میل نہ آیا. وہ اپنے رفقائے کار اور چاہنے والوں سے کہتے: مجھ کو کہاں تک بچاؤ گے؟ میں ہدف ملامت ہو گیا ہوں اور روز بروز ہوتا جاؤں گا. شاید میرے بعد کوئی زمانہ آئے گا جب لوگ میری دل سوزی کی قدر کریں. مدرسہ علوم کے خواب کی تعبیر روپے کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی. سید احمد نے دوستوں اور ساتھیوں سے سب سے مطالبے کیے. ان کے دوست چندہ دیتے دیتے تھک گئے لیکن وہ چندہ مانگتے مانگتے نہ تھکتے. چندے سے تنگ آ کر ان کے ایک دوست نے بدمزہ ہو کر کہا: صاحب ہم تو چندہ دیتے دیتے تھک گئے. اے میاں، اب کوئی دن میں ہم مر جائیں گے، پھر کون تم سے چندہ مانگے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے اور فوراً چندہ ادا کیا گیا. چندہ مانگتے وقت انہوں نے کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میں کون ہوں، کس سے مانگتا ہوں، کس طرح مانگتا ہوں. وہ کہتے: اب ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہم سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کچھ سوال نہ کر بیٹھے.
हमारी सूरत ही अब सवाल हो गई है। मैंने एक दोस्त से कहा कि भाई, मेरी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा था, इस लिखे की बिद मिलाता हूं, मगर शुक्र है अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए। उन्होंने एक ड्रामा भी स्टेज किया और चंदा हासिल करने के लिए स्टेज पर आकर आवाज लगाई। कौन है जो आज मुझको स्टेज पर खड़ा देखकर हैरान होता होगा? रईसो और दौलतमंदो, तुम अपनी दौलत व हशमत पर मगरूर होकर ये मत समझो कि कौम की बुरी हालत हो और हमारे बच्चों के लिए सब कुछ है। यही उन लोगों का ख्याल था जो तुमसे पहले थे, मगर अब इन्हीं के बच्चों की वो नौबत है जिसके लिए हम आज स्टेज पर खड़े हैं। ऐ साहिबो, हर कोई तस्लीम करता है कि तालीम न होने से कौम का हाल रोज बरोज खराब होता जाता है। कौम के बच्चे अखराजात तालीम के सरंजाम न होने से जलील व रजील हो जाते हैं। मैंने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिससे कौम के गरीब बच्चों के अखराजात तालीम में मदद पहुंचे, मगर अफसोस कामयाबी नहीं मिली। खुद लोगों से भीख मांगी मगर कलील मिली। वॉलंटियर बनाने चाहे मगर बहुत कम बने, और जो बने उनसे कुछ बनना आई। बस स्टेज पर इसलिए आया हूं कि कौम के बच्चों की तालीम के लिए कुछ कर सकूं। सैयद अहमद ने मजबूर होकर फकीरों का लिबास पहना और गले में झोली डालकर दर बदर की भीख मांगने निकल खड़े हुए। चारों तरफ मुखालिफत, तासुब और तंग नजरी जब हद से ज्यादा हुई तो सैयद अहमद ने गम और हसरत के साथ कौम को आगाह किया। ऐ साहिबो, हमारी जिंदगी करीब इख्तिताम है। चंद साल ही हमारी तुम्हारी उम्र में और बाकी हैं। ये सफेद सफेद दाढ़ियां, पोपले पोपले मुंह जमीन में गड़कर या मरगट पर जलकर खाक हो जाएंगे। मगर याद रखो ये बच्चे जिनको तुम जवान छोड़ जाओगे, इनका ये हाल होगा कि रोज बरोज मुफलिस व जलील व ख्वार होंगे। जेल खाने इनसे भरा करेंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने अजीज और प्यारे बच्चों को गारत न करो। उनकी आइंदा जिंदगी अच्छी तरह बसर होने का सामान करो। मुझको तुम कुछ ही कहो, मेरी सुनो या ना सुनो, मगर याद रखो अगर तुम एक कौमी तालीम के तौर पर इनको तालीम न दोगे तो वो आवारा खराब होंगे। तुम उनकी अबतर हालत को देखोगे, बेचैन होगे, रोगे, कुछ न कर सकोगे। तुम अगर मर जाओगे तो अपनी औलाद की जिंदगी देखकर तुम्हारी रूहें कब्रों में तड़पेंगी और तुमसे कुछ न हो सकेगा। अब भी वक्त है और तुम सब कुछ कर सकते हो। मगर याद रखो, मैं पेशीन गोई करता हूं, अगर चंद रोज तुम इसी तरह गाफिल रहे तो एक जमाना आवेगा कि तुम चाहोगे अपने बच्चों को तालीम दो, उनकी तरबियत करो, मगर तुमसे न हो सकेगा। मुझको कुछ कहो, काफिर, मुल्हिद, फासिक, मैं तुमसे अपनी शफाअत के वास्ते ख्वासगार न हूंगा। मैं तुमसे खुदा के सामने कुछ सिफारिश नहीं चाहता। मैं जो कुछ कहता हूं तुम्हारे बच्चों की बेहतरी के लिए कहता हूं। तुम इन पर रहम करो, ऐसा करो कि आइंदा पछताना न पड़े।
دنیا میں کسی بھی قوم کی ترقی کے یہی دو نشان ہیں، ایک یہ کہ وہ سمجھنے لگیں کہ وہ ذلت اور خرابی میں مبتلا ہے، اور دوسرا نشان یہ ہے کہ وہ اس ذلت سے نکلنے کی کچھ کوشش ضرور کریں۔ کسی قوم کے لیے اس سے زیادہ بے غیرتی نہیں کہ وہ اپنی قومی تاریخ کو بھول جائے اور اپنے بزرگوں کی کمائی کھو دے۔ سر سید عورتوں کی تعلیم کو بہت ضروری سمجھتے تھے۔ ان کی تقریر کا ایک حصہ جو انہوں نے 1884 میں بمقام گرداسپور خواتین پنجاب کے ایڈریس میں لکھی تھی، ہندوستان کی پہلی تقریر تھی جس میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی عورتوں کو مخاطب کیا گیا۔ اے میری بہنوں، آج میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ جو ایڈریس مجھے تمہاری طرف سے دی گئی ہے وہ میرے لیے ایسی عزت ہے جو آج تک ہندوستان میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ میں تمہاری شفقت کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اے میری بہنوں، میں اپنے قوم کی مستورات کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں۔ ہماری قوم کے مردوں نے اپنے باپ دادا کی بزرگی کو خاک میں ملا دیا ہے، مگر خدا کے فضل سے تم میں ہمارے باپ دادا کے بزرگ نشان موجود ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم مردوں میں شبلی جنید موجود نہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ تم میں ہزاروں لاکھوں رابعہ بصری موجود ہیں۔ تمہاری نیکی، تمہاری بردباری، تمہاری محبت، ہر قسم کی مشکلات کی برداشت اور اس پر صبر، بچوں کی پرورش، گھر کا انتظام، یہ سب ہمارے فخر کا باعث ہیں۔ یہ ہمارا فخر تمہارے ہی سبب ہے۔ اے میری بہنوں، میں اپنے قوم کے خواتین کے تعلیم سے بے پرواہ نہیں ہوں۔ میری بہنوں، تم یقین جانو، تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری پیاری بیٹیوں کو میں بھول گیا ہوں، بلکہ میرا یقین ہے کہ لڑکوں کی تعلیم پر کوشش کرنا لڑکیوں کی تعلیم کی جڑ ہے۔ بس جو خدمت میں تمہارے لڑکوں کے لیے کر رہا ہوں، در حقیقت وہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہے۔ اے میری بہنوں، تم اپنے گھر میں مثل شہزادی کی حکومت کرو، مثل ایک لائق وزیر زادی کے منتظم رہو، اپنی اولاد کی پرورش کرو، اپنے لڑکیوں کو تعلیم دے کر اپنا سا بناؤ۔ کیا مرد اور کیا عورت، سچائی اور علم کی روشنی سے دونوں اصل میں ایک ہیں، روشن ضمیری حاصل کرو۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ تمہارے خاندانوں کے مردوں کی نالائقی اور جہالت سے تمہارے حقوق جو خدا کے حکم سے تم کو ملے ہیں اور جن کا انسانیت کی روح سے تمہارا حق ہے، وہ حق تم کو پھر سے واپس دلانے کی یہی تدبیر ہے کہ تمہاری لڑکیوں کی تعلیم میں کوشش کی جائے۔ میں دعا دیتا ہوں کہ تم پر بھی خدا کی برکت ہو اور ہر طرح کی ترقی اور خوشی تم کو نصیب ہو۔ آمین 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 آمین۔ برسوں کی مسلسل جد جہد نے بالآخر فضا ہموار کر دی۔ 1875 میں قائم کیا گیا مومڈن اورینٹل کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ سید احمد خان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور علی گڑھ کے خاموش ویرانے میں بہار کے آثار نظر آنے لگے۔
عزیزو، میرے بے چین دل کو آج کچھ قرار سا آ گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے۔ میں اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہوا چاہتا ہوں۔ میری ہڈیوں کو اس غم نے پگھلا دیا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ وقت کا قافلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے، لیکن تم ہو کہ خواب غراں سے بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میں نے برسوں لگاتار تمہیں جگانے کی جد و جہد کی۔ خدا کی کوئی صبح مجھ پر ایسی طلوع نہیں ہوئی جب اس مقصد طلب سے میرا دل خالی ہوا ہو، اور کوئی شام مجھ پر ایسی نہیں گزری جب میں نے اس کی تمنا میں اپنے بستر غم پر بے قراری کی کروٹیں نہ بدلی ہوں۔ آج مسجد کی محرابیں اور اس ہال کے یہ بام و در دیکھتا ہوں تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کی بے قراریوں نے اس کالج کا پیغر اختیار کیا ہے۔ دیکھو میری ایک نصیحت یاد رکھنا، ترقی کی جڑ یہی ہے کہ سب سے پہلے علم کے خزانوں کو اپنے قابو میں کر لو۔ اے صاحبو، تم خوب جانتے ہو کہ انسان کو لازم ہے کہ تمام جہاں کے انسانوں کی بھلائی چاہے۔ اگر ہم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو جان لیں گے کہ ہم سب آپس میں بھائی اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ گرچہ آفتاب کی تیزی نے کسی ملک میں ہم میں سے کسی کا رنگ کالا اور کسی ملک میں دھوپ کی نرمی سے کسی کا رنگ گورا کر دیا ہو، مگر ہم سب ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ پس ہم کو بلا تعصب تمام جہاں کی بھلائی سوچنی چاہیے۔ بے علمی مفلسی کی ماں ہے۔ جس قوم میں علم ہنر نہیں رہتا وہاں مفلسی آتی ہے، اور جب مفلسی آتی ہے تو ہزاروں جرائم کے سرزد ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ کہے جو چاہے کوئی، میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ 1898 مارچ کی 28 تاریخ۔ سورج آہستہ آہستہ مشرق سے ابھر رہا ہے، لیکن اس دن کا سورج بجائے روشنی پھیلانے کے اندھیرا بکھیر رہا تھا۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ وہ آفتاب علم غروب ہو چکا تھا۔ سر سید احمد خان صاحب نے دائی اجل کو لبیک کہا، اور دنیا نے محسوس کیا دھوپ تھی گئی آفتاب کے ساتھ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔